بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں سلسلے قادریہ کے امام اور شیخ طریقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اور مواعظ حسنہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ آج اس کی 62ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس خطاب کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جو کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجہ وأحمد رحمہم اللہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 3 افراد کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا. نمبر 1، جس شخص نے میرے نام پر معاہدہ کر کے توڑ دیا. نمبر 2، جس شخص نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کھایا. نمبر 3، جس شخص نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور اس سے خوب کام لیا، پھر اس کی اجرت ادا نہ کی. اس روایت کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. اس حدیث کی
تشریح کے سلسلے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہت سخت وعید ہے اس حدیث شریف میں. جن بدبختوں کے خلاف خود اللہ تعالی مقدمہ دائر کرائیں گے ان کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے. نمبر 1، کسی معاہدہ کرنے کے بعد اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا قانونی طور پر ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی لازمی ہو جاتا ہے. اور کتنا ہی کوئی اخلاقی باختہ کیوں نہ ہو، عہد شکنی کی حوصلہ افزائی یا اس کے جواز کا قائل کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اس میں جب اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل ہو جائے تو اس کا تقدس اور دوبالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام دراصل معاہدے کے لیے بطور ضامن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی معاہدہ شکنی کرنے والا گویا کہ اللہ کی ضمانت کو ٹھکراتا ہے. ایسے شخص کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور جتنا سخت عذاب ہو یہ اس کا سزاوار ہے. نمبر 2، کسی آزاد انسان کی آزادی سلب کر لینا اور پھر اسے کسب معاش کا ذریعہ بنا لینا انتہائی مکروہ اور گھناؤنا فعل ہے. اسلام اس نازیبہ حرکت کی کسی بھی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ایسے شخص کے مد مقابل بھی قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالی خود ہوں گے. نمبر 3، جب کسی شخص سے محنت و مشقت کرائی جائے تو اس کی محنت کا معاوضہ اور اجرت اس کا حق بنتا ہے اور اسلام کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. اور اگر کوئی آجر کسی اجیر کی حق تلفی کرتا ہے وہ دنیا میں اگرچہ اپنے اثر و رسوخ یا وکیلوں کی بھاری فیس اور ججوں کو منہ مانگی رشوتیں دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے اور مزدور کی قانون سے ناواقفیت یا قلت وسائل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس کے جائز حق سے محروم کر دیتا ہے. مگر ایسا شخص روز قیامت اپنے وسائل اور اپنی سفارشوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ بذات خود ہوں گے اور اس کا مقدر ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. لہذا مزدور کی مزدوری ادا کرنے میں لیت العل سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی سے گریز کرنا چاہیے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس واضحہ جو کہ 54ویں مجلس تھی، جو کہ منعقد ہوئی 10 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جاہلو، علماء سے ملو اور ان کی خدمت کرو، ان سے علم سیکھو۔ علم مردان خدا کی زبانوں سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ علماء کے پاس حسن ادب سے بیٹھو اور ان پر اعتراض کرنا ترک کر دو، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو تاکہ ان کے علوم سے تم فائدہ پا سکو اور ان کی برکتیں نازل ہوں اور ان کے فائدے پہنچیں۔ اور عارفوں کی صحبت میں خاموش اور چپ چاپ بیٹھے رہو، اور زاہدوں کی صحبت میں رغبت کے ساتھ بیٹھو۔ عارف ہر گھڑی میں پہلی گھڑی کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا خضوع ہر گھڑی میں اللہ کے ساتھ نیا اور تازہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لیے عاجز ہوتا ہے، غائب سے نہیں حاضر سے عجز کرتا ہے۔ اس کے قرب میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے خشوع میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے مشاہدے میں جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا گونگا پن بڑھتا جاتا ہے۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کا نفس، اس کی عادت، اس کی حرص اور وجود کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے قلب اور باطن اور حال و مقام اور عطا کی زبان بولنے لگتی ہے۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کی حضوری میں خاموش بیٹھا جائے تاکہ ان سے نفع حاصل ہو، ان کے سینوں میں جوش مارتی ہوئی شراب وحدت کو پیا جا سکے۔ جو بندہ اللہ کے عارفوں کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہوا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نفس ہی بندے اور اس کے رب کے درمیان بڑا حجاب ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اللہ اور مخلوق کے لیے تواضع اختیار کیا، اسے پہچان لیا تو اس سے بچنے لگا۔ نفس سے واقفیت ہونے پر اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کی پہچان کرا دینے میں اس کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی چاہیے ہے۔ چنانچہ اس کا ظاہر اللہ کے شکر میں اور باطن اللہ کی تعریف میں مصروف ہے۔ اس کا ظاہر پراگندہ اور باطن جمع شدہ ہے۔ حال چھپانے کے لیے اس کے باطن میں خوشی اور ظاہر میں غم ہے۔ عارف کا حال مومن کے حال کے برعکس ہے، کیونکہ اس کے دل میں غم اور چہرے پر شادمانی ہوتی ہے، اور ایک ادنا غلام کی طرح دروازے پر کھڑا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا گیا ہے، قبول کر لیا جائے گا یا ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس پر دروازہ کھولا جائے گا
یا سدا بند ہی رہے گا۔ جس بندے نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ ہر حال میں مومن کے حال کے برعکس ہے۔ مومن صاحب حال ہوتا ہے اور حال بدلتا رہتا ہے۔ عارف صاحب مقام ہوتا ہے اور مقام ثابت رہتا ہے۔ مومن اپنے حال کے بدلنے اور ایمان چلے جانے کے ڈر سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور غم چھپائے چہرے پر خوشی سجائے پھرتا ہے۔ بات کرتے وقت اس کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی ہوتی ہے، جبکہ غم کے مارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ عارف کے چہرے پر غم رخصاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عذاب خدا سے ڈرنے والا چہرہ لیے مخلوق سے ملتا ہے، انہیں ڈرائے رکھتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں انہیں شرعی احکام و شرعی ممنوعات سے آگاہ کرتا ہے۔ اولیاء اللہ نے سن کر عمل کیا، ان کے عمل نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ جو خاص انہوں نے اللہ ہی کے لیے کیا تھا، پھر انہیں وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ دل کے کانوں سے اللہ کی باتیں بغیر کسی ذریعے کے سننے لگے۔ ایسے میں مخلوق غائب اور سونے والی تھی، جبکہ یہ خالق کے حضور بیدار تھے۔ تیرا دل جب صحیح ہو جائے گا تو خلقت سے ہمیشہ غائب اور بے خبر رہ کر خالق سے باخبر ہوگا، اور پھر بیدار رہے گا۔ محفل میں بھی تو گوشہ نشین ہوگا، تیرے باطن پر ہر وقت اللہ کا کرم اور فیض نازل ہوگا، اور تیرا باطن اسے قلب پر ظاہر کرتا رہے گا، اور قلب نفس مطمئنہ پر، اور نفس مطمئنہ زبان پر، اور زبان اسے مخلوق پر ظاہر کر دے گی۔ اس حالت میں سرشار ہو کر کوئی بات کرے، واز کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اولیاء اللہ کا جنون مشہور ہے، وہ یہ کہ طبعی عادتوں اور نفسانی خواہشوں کے افعال کو ترک کر دینا اور لذتوں اور شہوتوں سے اندھا ہو جانا۔ یہ نہیں کہ ان کا جنون ایسا ہے کہ جن سے عقلیں جاتی رہتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اولیاء اللہ کو دیکھو تو انہیں مجنون کہہ دو، اور اگر وہ تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ لوگ ایک پل کے لیے بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تیری خلوت صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت تو اسے کہتے ہیں کہ انسان دلی اور باطنی طور پر سب چیزوں سے خالی ہو جائے، اور تو دنیا و آخرت اور ما سوی اللہ ہر ایک چیز سے بالکل فارغ ہو جائے، اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ رہے۔ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء اللہ اور صالحین کا یہی راستہ ہے۔ میرے نزدیک نیک کام کا حکم دینا اور برائی کے کاموں سے روکنا ان ہزار عابدوں سے افضل ہے
جو تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، نفس کی نظر کو جھکا لے اور روک لے تاکہ وہ نظر نفس کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، مگر نفس قلب اور باطن کا تابع ہو کر خادم بن جائے اور نفس ان دونوں کی رائے کے خلاف نہ کرے بلکہ ان دونوں کے ساتھ اتحاد کر لے، اور یہ نفس اور ان میں کوئی فرق نہ رہے جس کا یہ دونوں حکم دیں، نفس بھی وہی حکم دے، جس سے یہ منع کریں نفس بھی اس سے منع کرے، جسے یہ دونوں پسند کریں نفس بھی اسے پسند کرے۔ اس حال میں نفس مطمئنہ بن جائے گا اور تینوں کی طلب اور مقصود ایک ہی ہو جائے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر نفس اس امر کا حقدار ہے کہ اس کے مجاہدوں میں کمی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تیرے اور مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ کرے اس میں بحث نہ کیا کر۔ کیا تو نے یہ ارشاد باری نہیں سنا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرے نہیں پوچھا جائے گا اور ان سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اگر تیرا برتاؤ حسن ادب سے نہ ہوگا تو اللہ کے لیے تیری تابع داری کب صحیح ہوگی؟ حسن ادب کے بغیر برتاؤ تجھے ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دے گا۔ اگر حسن ادب سے کام لیتے ہوئے تقدیر کے ساتھ موافقت کرے گا تو تجھے باعزت طور پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان اگر اپنے کھانے پینے اور لباس پہننے اور اپنے سب احوال میں مہمانداروں پر حکم نہیں چلاتا، خود مختاری وہ اپنا اختیار نہیں دکھاتا بلکہ ان سے راضی ہوتے ہوئے موافق وہ صابر رہتا ہے، چنانچہ ایسے میں اسے کہا جائے گا تو جو کچھ دیکھتا ہے اور پاتا ہے اس سے خوش رہ۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے دل سے دنیا و آخرت اور ما سوی اللہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تیرے لیے لازم ہے کہ تیرا بولنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو، ورنہ خاموشی اختیار کر۔ تیرا جینا اللہ کی عبادت میں ہو، ورنہ مر جانا اچھا ہے۔ اللہم احینا فی طاعتک واحشرنا مع اہل طاعتک، آمین۔ الہی ہمیں اپنی طاعت میں زندہ رکھنا، اپنی فرما برداری میں زندہ رکھنا، اپنی طاعت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ شیخ کامل اسے ادب اور تعلیم سکھاتا ہے، بچپن سے لے کر مرنے تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے۔ ابتدا میں قرآن پاک پڑھانے والا پڑھاتا اور حفظ کراتا ہے، اس کے بعد تعلیم دینے والا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی توفیق خیر
اس کے شامل حال رہتی ہے اور وہ علم پر عمل کرتا رہتا ہے، اس کا عمل کرنا اللہ کو پسند آتا ہے اور اسے اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اپنے علم پر جب کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم کا وارث بنا دے گا جو اسے معلوم نہیں، اور وہ خاص علم اس کے قلب کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا، اور اخلاص اس کے قدموں کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور اگر تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا عمل حق سے قریب نہیں ہے اور تجھے عبادت و انس کی حلاوت حاصل نہیں ہوتی، تو جان لے کہ تو عامل نہیں، بلکہ تیرے عمل میں کوئی خلل ضرور ہے جو حجاب بن گیا ہے۔ یہ خلل کیا ہے؟ ریا، نفاق اور خود پسندی۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص کو لازم پکڑ لے، ورنہ مشقت نہ اٹھا۔ خلوت اور جلوت میں اللہ کے لیے مراقبہ ضرور کر۔ منافق کا مراقبہ صرف جلوت میں ہے اور مخلص کا مراقبہ خلوت اور جلوت دونوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، بڑوں کو چھوٹوں کو، نوجوانوں کو بزرگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی یاد کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ذکر میں استقامت کاملہ نصیب فرما دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص کامل عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔